جنت کے کیا ہے؟ جنت کے نا 8 درجے ہیں، صحیح ہے؟ جنت ہے کیا؟ جنت کہتے ہیں باغ کو، ایسا باغ جو اللہ نے لگایا ہوا ہے، عظیم الشان باغ ہے اللہ۔ ابھی دنیا کی نعمتیں تو کوئی نعمتیں ہی نہیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اس جنت کے اندر، اور وہ نعمتیں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اتنا حسین خوبصورت باغ ہے نا۔ اور اہل ایمان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں اس کے اندر، نہریں بہ رہی ہیں اس میں، بڑے بڑے خوبصورت عمارتیں ہیں، بڑے بڑے نا حوض ہیں، بڑی بڑی وہاں پر نا جو ہے آبشارے، کوثر، سلبیل۔ اچھا دیکھو، یہ کوثر اور سلسبیل کیا ہے؟ ایسا پانی ہے جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور دودھ سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، اور شراب طہور، ایسا جنہیں پیے تو مدہوش ہو جائیں، ایسا ہوگا، سکون مل جاتا ہے۔ جیسے کبھی ہم نے روح افزا پی ہے، کتنی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ روح افزا پیتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے سینے کو ایک دم۔ تو سوچو کہ ایسا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا پانی ہے، جب آپ پیو گے نا سرور آئے گا آپ کو، مدہوش ہو جاؤ گے آپ۔ ورڈ یوز ہو رہا ہے طہور، شراب طہور، ایسا پینے کی پاکیزہ چیز، اور اتنا شفاف ہے جیسے دودھ اور شہد، اور میٹھا ہے۔ اور جنت جو ہے، اور پینے پلانے والے کون؟ ساقی کوثر حضرت علی علیہ السلام۔ اور جو یعنی آپ جو ہے نا بہشت جو ہے نا اس کے درجات ہیں۔ اب دیکھو یہ والی چیز تھوڑی سی سوچنے کی، ہم کہاں پر ہیں۔ ایک جنت کا نام ہے دار الخلد، ایک ہے دار السلام۔ جنت کی بہشت ہے نا، اس کے 8 درجے ہیں۔ درجے کہتے ہیں جیسے سیڑھیاں اوپر چڑھتی ہیں نا، اوپر کی طرف جاتا ہے، گھاٹیاں آتی ہیں نیچے کی طرف آتی ہیں، صحیح ہے؟ جہنم کی ہیں گھاٹیاں، جنت کے ہیں درجے۔ جنت کا پہلا درجہ جو ہے نا دار الخلد ہے، اور یہ کس کے لیے؟ یہ ہر عام مسلمان کے لیے ہے، عام لوگوں کے واسطے ہے۔ جنت کا دوسرا درجہ جو اس سے اچھا ہے نا، وہ ہے دار السلام۔ دار السلام کس کے لیے؟ فقیروں اور صابروں کے لیے۔ اگر آپ صبر کرنے والے ہوں گے نا، اور فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے دنیا کے اندر، قناعت پسند ہوں گے، تب یہ آپ کو یہ مقام ملے گا۔ تیسرا مقام ہے دار المقام۔ یہ مال کس کو ملے گا؟ یہ شکر گزاروں کا مقام ہے۔ ایسے مالدار لوگ جو ہوں گے نا، جو اللہ کے راستے میں شکر گزار ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے مال کا نفع کرنے والے ہوں گے، یہ شکر گزاروں کا مقام ہے، دار المقام۔ جنت کا ایک مقام ہے اس سے اونچا درجہ، عدن۔ عدن کس کو ملے گی؟ جو عابد ہوں گے نا، عبادت گزار، زاہد ہوں گے، غازی ہوں گے، سخی ہوں گے، یا اماموں کے واسطے ہے عدن، جنت العدن۔ اس سے بھی اوپر والا درجہ، اس سے بھی اوپر والا درجہ ہے دار القرار۔ جو حافظ قرآن ہوگا نا، جو عالم، صحیح معنی میں عالم ہوگا، یہ اس کو مقام ملے گا۔ اور جنت کا ایک نام ہے جنت النعیم، یہ مقام شہیدوں کو ملے گا، مؤذنوں کو ملے گا۔ اس کے اوپر والی جنت کا نام ہے جنت الماوا، صحیح ہے؟ جنت الماوا کس کا مقام ہے؟ شہدائے اکبر، محسنین اور اولیاء کا مقام ہے، صحیح ہے؟ اس کے اوپر والی جو جنت ہے نا، وہ ہے جنت الفردوس۔ اور یہ جنت کس کی ہے؟ یہ نبیوں، رسولوں اور علماء اور عاملین کی جنت ہے۔ تو اس کا، اور اب اس کے علاوہ اگر آپ صورتوں میں جاؤ نا، تو صورتوں کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں۔ سورہ فرقان ہے، سورہ نجم ہے، سورہ نام ہے، سورہ نحل ہے، سورہ توبہ، سورہ واقعہ، سورہ مائدہ، سورہ کاف، سورہ بقرہ، سورہ فاتر، سورہ مومنون، سورہ یونس، سورہ عنکبوت۔ وہاں پر ان ساری جنتوں کے بارے میں ذکر ہے، ساری جنتوں کے بارے میں ذکر ہے۔ جیسے سورہ فرقان کے اندر سورہ بقرہ، سورہ فرقان کے اندر جیسے ہے نا، سورہ فرقان کے اندر ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دار الاخرہ والی جنت کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہے، جنت الفردوس کا ذکر سورہ کاف میں ہے، جنت النعیم کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے۔ آپ کو چاہتے ہو تو میں آیت دینا چاہوں تو آیت دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جنت العدن کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے، صحیح ہے، 72 کے اندر۔ جنت الخلد کا ذکر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 15 میں ہے۔ جنت الماوا کا ذکر سورہ نجم کی آیت نمبر 15 میں ہے، شاید 15 یا 15، ہاں 15 میں ہے۔ دارالسلام کا ذکر جو ہے نا سورہ انعام کے اندر ہے، یہ 128 کے اندر ہے۔ دارالمتقین جو جنت ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 30 کے اندر ذکر ہے۔ دارالمقامہ کا ذکر جو ہے نا سورت کے اندر ہے، اپنا سورہ فاتر کی آیت نمبر 35 میں ہے۔ فردوس قرآن میں، اچھا جب کہتی ہے نا، اب آپ سوچ رہے ہو کہ دیکھو یہ مقام تو میں نے بتا دی کہ مالداروں کا ہے، عابدوں کا ہے، زاہد کا ہے۔
اب یہ لوگ جو ہے نا، اگر میں کہتی ہوں تو یہ مختلف کیوں ہے درجے؟ فردوس کا کیا مطلب ہے، دارالمقامہ کا کیا مطلب ہے، دارالسلام کا کیا مطلب ہے، دارالآخرہ کا کیا مطلب ہے، خلد کا کیا مطلب ہے، ذرا ان کا بھی سن لو. صحیح ہے. جنت الفردوس ہے نا، یہ ایسی جنت ہے جس کے اندر بڑے بڑے باغات ہیں، اعلیٰ ترین باغات ہیں. سورہ کاف کے اندر جاؤ اور سورہ مومنون میں جاؤ، بہترین قسم کے باغ ملے گے جنت الفردوس میں. اور وہ یہ نبی، انبیاء، عاملین، علماء کی جگہ ہے یہ. صحیح ہے. دارالمقامہ جو ہے نا، یہ دارالمقامہ سورہ فاتر کے اندر آپ کو مل رہا ہے. یہ دارالمقامہ کیسی جنت ہوگی؟ دارالمقامہ کا جو جنت ہوگی نا، وہاں پر بڑے خوبصورت گھر ہیں، بڑے بہترین گھر ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں. وہاں پر گھر بہت ملیں گے آپ کو. دارالاسلام جو جنت ہے نا، دارالاسلام امن کا گھر ہے. سورہ یونس کے اندر آپ کو ملے گا، امن کا گھر ہے. وہاں پر بڑا سکون ہوگا، بڑا امن ہوگا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اچھی اچھی باتیں، عزت، آنر، بہت زیادہ وہ ہے. دارالآخرہ جو ہے نا، آخرت کا گھر ہے. صحیح ہے. آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آپ اس میں. اس کے علاوہ جنت جو ہے نا، جنت کے لیے اور بھی بہت سارے ورڈ یوز ہوئے. سورہ جنت الادن، ادن بھی باغ کو کہتے ہیں. اور باغ ایک تو ہوتا ہے نا، باغ ہوتا ہے اس میں ہر طرح کے درخت ہوتے ہیں. ایک باغ ہوتا ہے جس کے اندر نعمتوں سے بھرے ہوئے درخت ہیں، یعنی فروٹ نہیں ہوتے، فروٹ سے بھرے ہوئے درخت، نعمتوں کے باغ ہوں گے، بہترین نعمتیں ہوں گی، ایک سے ایک درخت پھلوں سے بھرا ہوا. جنت الخلد ہے نا، وہاں پر بھی باغ ہے، ابدی باغ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے باغ ہیں. جنت الماوا ہے نا، یہ بھی رہنے کی جنت ہے، سورہ نجم میں ذکر ہو رہا ہے. جنت النعیم، جنت النعیم میں بھی نعمت کے باغات میں سورہ مائدہ میں ذکر ہو رہا ہے، سورہ یونس میں بھی ذکر ہوا ہے. مقام الصدق، اچھا دیکھو، ایک مقام ہے مقام الصدق، سچائی کی اسمبلی ہے. جیسے اسمبلی ہال ہوتی ہے نا، سچائی والوں کا وہ والا مقام نا، وہ جو ہے سچ بولنے والوں کی اسمبلی ہوگی. المقام الامین، سلامتی کا گھر ہے، سورہ دخان کی آیت میں لکھا ہوا ہے. جنت الخلد جو ہے نا، بھشتے جاودان ہے، ایک قرآنی تدبیر ہے، سورہ فرقان میں بھی آیا ہے. یعنی یہاں پر لوگ ہمیشہ رہیں گے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 15-16 دیکھنا، اس میں لکھا ہوگا کہ یہ جو گھر ہوگا نا، یہ در حقیقت پرہیزگار اور اہل تقویٰ کے لیے ہوگا، جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے. اور مفسرین قرآن کہتے ہیں خلد جو نہیں نا، اضافے کو بھی کہتے ہیں. اور اس میں جو نعمتیں ہوں گی نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، ابدی ہوں گی. اور جو بھی حضرت علی دارالخلد میں جو مسلمان آئیں گے نا، وہ ہوں گے جو حضرت علی اور حضرت علی کی اولاد سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ ان کو یہ جنت میں لے گی. اور وہ جنت الخلد کے اگر آپ طلبگار ہیں نا، حضرت علی کو ماننے والے ہیں، تو آپ کے لیے یہ جنت تیار ہے آپ لوگوں کے لیے. اور اس جنت کے اندر بہشت کے یعنی نور کے 1,00,000 شہر ہوں گے. اس جنت کے اندر نا، شیخ صندوق کے امالی میں کہتے ہیں 1,00,000 شہر ہیں اس کے اندر. اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں دے دی چاہیے. اب دوسری جنت پر آ جائے، جنت العدن. اس کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اکثر کہتے ہیں جنت العدن. عدن کیا کہتے ہیں؟ جنت العدن وہ ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بھی کہا تھا بہت بڑے بڑے باغات ہیں. صحیح ہے. جنت العدن کن کو مل رہی تھی؟ شہداء کو مل رہی تھی، مومنین اور مجاہدین کو مل رہی تھی یہ جنت. یہ جنت نا، اصل میں جنت جمع ہے باغات اور بہشت. عدن بھی جنت اور باغ کو کہتے ہیں. اور عدن کا بھی مطلب ابدیت اور جاودان ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور یہ جو جنت ہے نا، جنت العدن کے بارے میں بھی مختلف اس کے نام اور بھی ہیں. اور اس جنت کے اندر کیا ہے؟ ایک شہر ہے، جو اس شہر کے وسط میں باقی ہے. اس جنت کے وسط کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے نا، اس کی ڈیٹیل میں نے نا اس کے اندر لکھی نہیں ہوئی ہے. اس شہر کا بھی کوئی خاص ذکر ہوگا. صحیح ہے. آپ لوگ نا جو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا. اسی جنت کے بہشت کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے، ایک منٹ کو دیکھو، ہو سکتا پیج میں نے آگے پیچھے کیا ہوں. اچھا، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ عدن بہشت کی ایک صفت بھی ہے. اہل سنت کے اندر جو ہے نا، انہوں نے بھی اس کو نا اخروی مقامات کے اندر بہت ساری چیزیں مینشن کی ہیں. یہ بھی باغات ہی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوصاف کیا ہیں؟ اسی جنت کے اندر نا، جنت العدن کے اندر ایک نہر بہے گی. اس کو کہیں گے تسنیم. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نہر بہ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر سے آپ پانی کے، آپ کبھی ایسے ایریے میں گئے ہوں جہاں پر پانی بہ رہا ہوتا ہے نا، جو آبشار ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی نا ہوا آ رہی ہوتی ہے اس آبشارے کی یا اس نہر کی. یہ نہر جو ہوگی نا، اس کے آس پاس کا ایٹماسفیئر ایسے کا تسنیم. ایک تو ہوا خوبصورت ہوگی، اور ایک اس کا موسم بڑا پیارا ہوگا اس نہر کے آس پاس کا.
اور ساکین، ساکنین کہتے ہیں عدن کے ساکنین جو رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے. سورہ توبہ میں مینشن ہے کہ عدن کے جو لوگ ہوں گے نا، مومن مرد، اور جو مومن ہوگا نا، مرد اور عورت ہوگا، یہ اس کے لیے ہے. اس کو بشارت دی گئی. سورہ توبہ کے اندر کہا ہے مومن مرد اور عورت، مومن عورت، عدن کی بشارت دی گئی ہے. جو خدا کے ساتھ جو صبر کرتے ہیں نا، نماز کو قائم کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، چھپ کے یعنی پنہا اور اشکارا انفاق کرنے والے جو لوگ ہیں، نماز کو پڑھنے والے لوگ ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہیں، عہد و پیمان، اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا اس کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کے رہنے والے ہیں، جنت العدن کے رہنے والے، جس کے اندر نہر تسنیم بہتی ہے، جس کے اندر بہترین شہر ہے ایک. صحیح ہے. اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں ملیں گی. میں نے نا اصل میں صرف نا کی پوائنٹ نوٹ کیا نا، تو میں نے خود بھی بہت سارے پوائنٹ چھوڑے ہوئے ہیں. اور خدا اور رسول پر جو بھی ایمان لے کے آئے گا نا، اور اپنا مال کو اللہ کی راہ میں جہاد خرچ کرے گا، وہ بھی اس میں جائیں گے، وہ بھی اس جنت میں جائیں گے. صحیح ہے. اس کے علاوہ پروردگار کی نا ایک حدیث ہے، پروردگار رسول پاک کی ایک حدیث ہے. انہوں نے جنت العدن کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے اندر ایسی نعمت ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ ہم دل میں تصور بھی کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. ابھی ہم منظر کشی کر رہے ہیں نا، ہم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. وہ ایسی ایسی نعمت اس میں ہمیں مل جائیں گی، ہم اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے اس چیز کو. سورہ کاف میں کیا ہے کہ جنت عدن کے جو رہنے والے ہوں گے نا، وہ ایسے ہوں گے جیسے سونے کے دستبند پہنے ہوں گے انہوں نے. جیسے نہیں ہوتا ہاتھوں میں سونا پہنا ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر سونے کے دستبند ہوں گے، سبز رنگ کے ان کے فاقرہ لباس ہوں گے، نرم و ملائم لباس ہوں گے، ریشمی لباس پہنے ہوں گے ان لوگوں نے. ان کے لباس بھی انتہائی خوبصورت ہوں گے. جہنم کے لباس بھی آپ نے دیکھ لیے. تو ایک تو جنت ویسے بڑی خوبصورت ہے. ڈریسنگ جو ہے نا اس کے جو لوگوں نے جو جنت کے اس کے رہنے والے ہیں، کپڑے سبز رنگ کے ان کے کپڑے ہیں، اور کپڑے ایسے جیسے فاخر، جیسے نہیں آپ پہنتے ہو اور مغرور سے چلتے ہو، انتہائی خوبصورت قسم کا. اور ریشم ہلکا پھلکا سا، جیسے لگتا ہے کہ کچھ پہنا ہی نہیں ہوا آپ نے. اور سونے کے دست بندہ پہنے ہوں گے ان کے لوگوں نے، رہنے والوں نے. سورہ کاف میں ذکر ہے ان سب کے بارے میں. اور جنت کے اندر جو ادن کے باغ ہوں گے نا، اچھا دیکھو باغ تو ہے ہی ہے، وہاں پر ایسے ایسے انہوں نے تخت ڈالے ہوئے ہیں جہاں پر آپ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور طرح طرح کے میوے جھکے ہوئے آپ کے سامنے ہوں گے. اور طرح طرح کی نا وہ جو معطر قسم کی شراب ہوگی نا، جو مدہوش کر دے، آپ پی رہے ہوں گے، اور حوریں لا لا کے دے رہی ہوں گی. اور یہ سب سے زیادہ پتہ ہے کن کو ملے گا؟ جن کے لیے تختے لگے ہیں اور جن کو تو مدہوش کیا جا رہا ہے، یہ ان بیویوں کو لگا ہے جو اپنے شوہروں تک محدود ہیں، جو اپنا جو ہوتا ہے نا اپنے شوہروں تک محدود ہیں، جو پردہ ہے نا، جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور مرد کو نہیں دکھتی. یہ ان عورتوں کو کہا ہے کہ آپ کو لیے نا بہشت عدن کے اندر آپ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، طرح طرح کے میوے مل رہے ہوں گے، طرح طرح کی آپ کو نا مدہوش کرنے والی جو ہوگی نا شراب سے آپ کو دی جا رہی ہوگی، یعنی پاک و معطر شراب دی جا رہی ہوگی. اور یہ ان شریک حیات کے لیے ہوگا جن کی نگاہیں صرف اپنے شوہروں تک محدود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک عورت دیکھو، اگر آپ اس جنت میں جانا چاہتے ہو نا، تو جانا مشکل نہیں ہے. اگر آپ اپنے شوہر کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہو، اس کی قدر کرتے ہو، اپنی نگاہوں کو اپنے شوہر تک محدود رکھتے ہو، غیر مردوں سے بچا لیتے ہو، تو اللہ نے دیکھیں یہ آپ کے لیے کتنے، آپ اگر ان کو حوریں مل رہی ہیں نا، تو آپ کو بھی کوئی کم نہیں مل رہا. اور فردوس، اب آتے ہیں جنت الفردوس میں. جنت الفردوس بھی نا بہترین مقام ہے، سب سے اچھی والی درج جنت ہے. اور یہ جنت پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ عرش الہی کے بالکل نیچے ہوگی یہ جنت. عرش الہی کے نیچے جنت ہے. اور اس جنت کے اندر ہم یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی نا، آپ کہیں گے اور وہ جنت میں آپ کو حاضر کر دی جائے گی، آپ جو چاہیں گے. اور اس جنت کے جو گھر ہوں گے نا، جو گھر ہوں گے ان کی دیواریں نور کی بنی ہوئی ہیں، ان کے کمرے، ان کے غلاف جو ہیں اللہ نے نا ان کے اللہ نے خداوند عالم کے نور سے ہوں گے. اور بہترین قسم کے سفید اور زرد اور کیسر ہوں گے. یعنی یہاں پر کیسر ہوتے ہیں نا، محل کو کہتے ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں یہاں پر. جنت الفردوس بہترین مقام ہے. اور یہ مقام کس کو مل رہا ہے؟ جو ایمان لے کے آتے ہیں، جو مسلمان ہے نا، ایمان والے کو ملے گا یہ مقام، ملے گا عمل صالح کرنے والے کو. اور یہ مقام ایسا ہوگا. اب ان کی نہریں کیسی ہیں؟ ان کی تسلیم دیکھ کے آیا تھا نا آپ نے بھی. ان کی نہریں ایسی ہیں کہ اس جنت کے نا چاروں طرف سے نہریں بہ رہی ہیں، دائیں بھی نہریں، بائیں بھی نہریں، مشرق میں بھی بہ رہے ہیں، مغرب میں بھی، چاروں طرف سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اتنی نہریں ہوں گی اس کے اندر، اور ایک سے ایک شیرین اور ایک سے ایک اچھی نہر ہے اس کے اندر. اور
اسلام اور آپ کے اہل بیت کا، جبکہ دوسرا حضرت ابراہیم اور ان کے اہل بیت کا. ایک منٹ رکو، مجھے نا پیج آگے پیچھے ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس جنت کے اندر اور بھی مجھے پیج آپ نکالنے دو اپنے سارے. صحیح ہے اس کے. اچھا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر نا جو جنت الفردوس ہے، اس میں بھی محل ہوں گے، کیسر ہوں گے. اور وہ جو کیسر اور محل ہوں گے نا، وہ جواہرات نہیں ہوتے جیسے اپنے عقیق پہنتے ہو دنیا میں، آپ جو آپ پہنتے ہو جو ہے زمرد پہنتے ہو، ڈفرینٹ قسم کے سٹون پہنتے ہو، ایسے قسم کے جو ہے نا جواہرات لگے ہوں گے اس کے اوپر. محل کوئی مٹی سے نہیں بنے ہوئے، ایک تو نور کے بنے ہوئے، اور کیسر اور جو اس کا محل ہے نا وہ جواہرات سے بنا ہوا ہے. اور اس کی جو مٹی ہوگی نا، ان جو جنت، یہ جنت ہے، اس کی جو مٹی ہوگی نا عام مٹی ہے، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہوگی. ابھی کافور کی اسمیل سنی ہے؟ اس کے اندر سے ایسی پیاری خوشبو اٹھ رہی ہوگی نا، بہترین قسم کی. اس کے درختوں سے بھی خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں گی، پھلوں کے بھرے ہوئے درخت ہیں ان کے. اور اس جو نا اس کے اندر خوش آواز قسم کے پرندے ہوں گے کہ وہ نا ان درختوں کے اوپر وہ پرندے بیٹھے ہوں گے اور وہ سنگ کر رہے ہوں گے. اور آپ ان کو سن کے نا آپ کو مزہ آئے گا. آپ کو مطلب ایک تو ویسے ہی وہ ہو رہا ہے، اوپر سے نہریں بہ رہی ہیں، اوپر سے پرندے بول رہے ہیں. کیا خوبصورت منظر کشی ہے. اس جنت کے اندر بھی کیا ہے، عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں. سورہ کاف کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اچھا پیج بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے ایک منٹ کو اور بھی میں کر دیتی ہوں. اس جنت کے اندر اور کون رہ رہے ہیں؟ عہد و پیمان کرنے والے کو بھیجا جائے گا. اس جنت کے اندر نمازوں کے وقت، اول وقت میں نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں نا وہ بھی اس جنت میں جائیں گے. امانت دار جو ہوں گے نا وہ بھی جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں. امر بالمعروف کرنے والے، نہیں انل منکر کرنے والے بھی جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں. اہل بیت کے ماننے والے وہ بھی جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں. یعنی ایمان شرط ہے، عمل صالح شرط ہے اس کی. اب قرآن پاک کی وہ آیات نکالنا کہ اس جنت کے اندر اور کون کون سا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے میں اس کو اور نہیں زیادہ کرتی، کافی ہے. اب آتی ہوں، چلو یہ تو ہو گیا جنت کی قسمیں اور جنت کے گھر. اب آتی ہے چشموں پر. جنت کے چشمے کیسے ہیں؟ چشمے بھی سنا نا، ایک تو پانی، ایک تو آپ نے نہریں دیکھی، ایک ہوتا ہے جو زمین کے اندر سے چشمہ پھوٹتا ہے. جو چشمے پھوٹیں گے نا، کافور، زنجیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم، دہر، بہت سارے نام اور آ رہے ہیں قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے. یعنی کثرت سے پانی بہ رہا ہوتا ہے نا. کافور، زنجیل، سسبیل، رحیق، تسنیم، دہر، یہ نام ہے. اور اس جنت میں نا، اس جنت کو سلبیل بھی کہا جاتا ہے. اور جب رسول پاک سے پوچھا تھا نا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اہل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلبیل کہا جاتا ہے. یعنی وہ جو میں کہہ رہی تھی نا نہر نکل رہی ہے، وہ ایک چشمے سے پانی نکل رہا ہوگا اور وہاں پر آ رہا ہوگا. اور وہ اس نہر کے اندر نہیں کہا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، وہ سارا ہوگا. اور قرآن پاک کے اندر بھی نا یہ ورڈ رپیٹ ہوا ہے. یہ جو ہے نا اصل میں علماء کرام نے بھی اس کا بہت زیادہ بیان کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سلاست، کوئی چیز اگر سلاست سے بحری ہو نا، رواں ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا پانی کا جو چشمہ ہوگا نا سونٹ کے چشمے کی طرح ہوگا، جو آسانی اور روانی سے حلق سے اترے گا. کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا پانی پیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوتی ہے. ایک کہتے ہیں نا سونٹ کوئی جڑی بوٹی ہے شاید نا، کہتے ہیں جب آپ سونٹ کو کھاتے ہیں نا وہ ایک دم آپ کے حلق سے نیچے اترتی ہے. جب آپ وہاں پر کھانا کھائیں گے نا تو آپ کے حلق سے ایک دم آپ کو کوئی بھی، جیسے ابھی تو ہم منہ سے چباتے ہیں، کرتے ہیں سب چیز کو وہ کرتے ہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. جنتی جب کھانا کھائے گا نا ایک دم اس کے حلق سے اس کے سینے کے پیٹ کے اندر چلا جائے گا کھانا، روانگی سے اس کا کھانا اس کے حلق سے اترے گا. وہاں پر اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگا. ان کا تو کھانا اٹک رہا تھا نا گلے کے اندر، ان کا کھانا آسانی سے ان کے حلق سے اتر جائے گا. ان کو مزہ آ رہا ہوگا کھانے میں مزہ آ رہا ہوگا. تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ تم لوگ جنت کے بارے میں اور پڑھنا چاہو نا تو جنت کے بارے میں وہ جو ہے نا مات کی کتاب ہے، مات کی کتاب کے آخری چیپٹر کے اندر جہنم کے بارے میں بڑا اچھا لکھا ہوا ہے اور جنت کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہوا ہے. تو اب تم لوگوں کو جو چیزیں میں نے بتائی نا، دیکھو یہ جنت کا بتایا ہوا ہے. یہ جنت کیا ہے؟ جنت مسلمانوں کے عقیدت میں عالم آخرت میں اس جگہ کو کہتے ہیں. صحیح نیک اور صالح لوگ ہوں گے. یہ دیکھو جنت کا ہے، اس کے مختلف میننگ بتائے ہوئے ہیں یہ سارے. ٹھیک ہے. یہ دیکھو اس کے سونے چاندی اور جنت کے یہ ہے سارا جنات اور اس کی جمع ہے. تو یہ پھر یہ معصومین کی وہ دی ہوئی ہے. پھر دیکھو یہ آیات قرآن پاک کی آیات نظر آ رہی ہیں. جنت العدن، جنت الماوا، دیکھو یہ جنت الخلد، جنت النعیم، جنت الماوا کا میں نے ایکسپلین نہیں کیا. جنت العدن، جنت الفردوس. صحیح ہے. یہ بھی میں کاپی پیسٹ کر لیتی ہوں اور آپ کو شیئر کرتی ہوں. یہ دیکھو یہ دی ہوئی ہے،
یہ آیات دی ہوئی ہیں روزہ، روزات الجنت، فردوس، دارالسلام، دارالخلد، دارالآخرہ، دارالمقامہ، دارالقرار، دارالمتقین، مقام الامین، مقد صدق، علیین اور حسنہ. یہ جو ساری نا یہ دی ہوئی ہیں آیات، آیات کے نمبر دیے ہیں، ان کو کھولو اور کھول کے آپ دیکھو کہ وہ کون کون سی ہیں. تو پھر یہ انہوں نے بتایا جنت العدن کس کے لیے ہے؟ انبیاء کے لیے، معصومین، شہداء، صالحین، صدیقین. صحیح ہے. دارالاسلام کس کے لیے؟ دیکھو یہ نام دیے ہوئے ہیں جو میں نے ابھی بتایا نا، اس میں بھی اسی طرح مینشن کیا ہوا ہے. صحیح ہے. ابن عباس نے کہا ہے جنت الماوا، جنت النعیم، دارالخلد، جنت الخلد، دارالسلام، جنت الفردوس، جنت العدن، دارالجلال جیسے تدبیریں بہشت کی طرف اشارہ کری ہے. باقر مجلسی نے بیار الانوار میں مینشن کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جنت الماوا کیسا ہے؟ جنت الماوا جنت العدن اور جنت الفردوس کے درمیان میں جو جنت ہے اس کا نام ہے جنت الماوا. اور دو بہشتوں کے درمیان دو بہشتوں کے نام پر مرفی ہوئی ہے. یعنی جس بندے کے اندر جنت العدن اور جنت الفردوس دونوں کی کوالٹیز ہوں گی نا، وہ ان کے درمیان والی حالت میں رہ رہے ہوں گے. تو یہ یعنی ادن اور ادن، جنت العدن اور جنت الفردوس کے درمیانی والی جنت کو کہتے ہیں جنت الماوا. امام باقر کی ایک حدیث میں ہے قرآن میں 4 جنات کا ذکر ہوا ہے. قرآن پاک میں 4 جنات کا ڈیٹیل سے ذکر ہوا ہے: جنت العدن، جنت الفردوس، جنت النعیم اور جنت الماوا. صحیح ہے. اور سورہ رحمان کی آیت 46 اور 62 میں صحیح ہے یہاں پر ذکر ملے گا آپ کو. اور پھر یہاں پر یہ آ گیا امام صادق کا بھی بتایا ہوا ہے انہوں نے. یہ امام صادق نے کیا کہا ہے؟ وہ صاف کیا ہے؟ جنت کے اندر باغات ہیں، سایہ دار درخت ہیں، جاری نہریں ہیں، نیک بندے ہیں وہاں پر، ابلتے ہوئے اور جاری چشمے ہیں وہاں پر، میوہ جات سے فل جنت ہے، معتدل ایٹماسفیئر ہے، یعنی گرمی سردی نہیں ہوگی وہاں پر، نارمل ایٹماسفیئر ہوگا وہاں پہ. بہترین قسم کے لباس ہیں وہاں پہ، حوریں وہاں پر آپ کو مل رہی ہیں. اور یہ دیکھو یہ سارا مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو کیسے لباس ہوں گے، نعمتیں کیسی ہوں گی. یہ دیکھو اب یہ مینشن کیا ہوا ہے. اللہ کی خوشنودی کرنے والوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اللہ دے گا جن کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، سوچ بھی نہیں سکتی. کھانے قرآن پاک میں 2 مرتبہ گوشت کے بارے میں، پرندوں کے یعنی بہترین قسم کے پرندے، بہترین قسم کی چیزیں، بہترین قسم کے میوے، بہترین قسم کی شراب، شہد، دودھ، پانی کی نہریں، زنجیل، سلبیل، چشمے، جو ہے نا مدہوش کرنے والی شراب، طہور شراب. یعنی یہ دیکھو یہ سارا دیا ہوا ہے. جنت کے اندر کیا ہوگا؟ بہترین جو ہوگا ازواج مطہرات، تمہاری بیویاں، ان کی بیویاں، ان کے ہمسر. یعنی نا وہاں پر آپ تنہا نہیں ہوں گے، وہاں اللہ آپ لوگوں کو حوریں دے گا، آپ کو جو ہے نا ہم سفر دے گا. وہاں پر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں وہاں پر، خوبصورت ترین حوریں ہوں گی وہاں پر. کیا ہوا؟ یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. آواز آ رہی ہے میری؟